بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کے والے میں خوش آمدید۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک قاضی اور جج کی زندگی میں بعض اوقات ایسے پیچیدہ مقدمے بھی آ جاتے ہیں جن کا حل انتہائی مشکل اور دشوار نظر آتا ہے۔ دراصل اسی طرح کے مقدمات اس بات کا فیصلہ بھی کر دیتے ہیں کہ قاضی کن صلاحیتوں کا حامل ہے اور عقل و دانش کے کس بلند رتبے پر فائز ہے۔ آئیے شیر خدا حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دلچسپ اور مشکل فیصلوں کو ملاحظہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے فیصلوں نے کس طرح پریشان حالوں کی پریشانی حل کی، دکھیاروں کا دکھ دور کیا اور آزمائشوں میں گھر جانے والوں کو آزمائش سے نکالا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالے۔ جب دونوں نے ان سوراخوں میں سے سر باہر نکالے تو حضرت علی نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر آؤ۔ خادم تلوار لائے تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا اور معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور کہنے لگے، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا حصہ ہے، دوسرے کا حصہ تہائی ہے اور تیسرے آدمی کا حصہ سب اونٹوں میں 9واں ہے۔ آپ ہمارے درمیان اونٹ تقسیم کیجئے مگر شرط یہ ہے کہ انہیں کاٹنا نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا۔ اب 18 اونٹ ہو گئے۔ پہلا شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا اسے 18 کے آدھے یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ دوسرا شخص جس کا تہائی حصہ تھا اسے 18 کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے۔ پھر تیسرا شخص جس کا کل اونٹوں میں 9واں حصہ تھا اسے کل اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی کہ 18 میں سے 2 اونٹ دے دیے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حسن تدبیر سے ایک مشکل مسئلے کا حل کر دیا اور اس کا فیصلہ سنا دیا اور 9، 6، 2 اونٹ ملا کر کل 17 اونٹ ان تینوں میں تقسیم کر دیے اور کسی اونٹ کو کاٹنا بھی نہ پڑا اور ایک اونٹ جو باقی بچا اسے بیت المال میں واپس پہنچا دیا گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 شخص صبح کے وقت کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں جبکہ دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ادھر سے ایک شخص گزرا، ان دونوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور تینوں نے وہ 8 روٹیاں مل کر کھائیں۔ تیسرے شخص نے جاتے ہوئے 8 درہم ان دونوں کو دیے اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ جو کھانا کھایا یہ اس کی قیمت ہے، تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ اب ان دونوں میں اس تقسیم پر جھگڑا ہوا۔ 5 روٹیوں والے شخص نے کہا، 5 درہم میں لوں گا کہ میری 5 روٹیاں تھیں اور تم 3 درہم لو کہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں۔ دوسرے نے کہا، نہیں، رقم آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ دونوں نے یہ معاملہ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے مشورہ دیتے 3 روٹی والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو کیونکہ اس کی روٹیاں زیادہ تھیں۔ وہ کہنے لگا، میں صرف انصاف والی بات کو قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا، انصاف یہی ہے کہ تم 1 درہم لو اور تمہارا ساتھی 7 درہم لے۔ اس نے حیرت سے کہا، میرے ساتھی نے مجھے 3 درہم دینے چاہے لیکن میں نے قبول نہیں کیا، اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انصاف کے طریقے پر میرا حق 1 درہم بنتا ہے۔ آپ مجھے سمجھائیں کہ میرا حق 1 درہم کیسے ہے؟ پھر میں 1 درہم قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا، 8 روٹیوں کے 24 حصے تم 3 آدمیوں نے کھائے۔ یہ پتہ نہیں کہ کس نے کم کھائے اور کس نے زیادہ، اس لیے سمجھ لو کہ سب نے برابر کھائے یعنی ہر ایک نے 8 حصے کھائے اور تم اپنی 3 روٹیوں کے 9 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے۔ تمہارا ایک حصہ باقی رہا اور تمہارے ساتھی نے 5 روٹیوں کے 15 حصوں میں سے 8 حصے کھا لیے۔ اس طرح اس کے 7 حصے باقی رہے۔ تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 حصہ کھایا اور تمہارے ساتھی کے 7 حصے کھائے۔ اب انصاف کے مطابق انصاف کا تقاضا تو یہ ہے
کہ تم کو 1 درہم اور تمہارے ساتھی کو 7 درہم ملیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تفصیل سننے کے بعد اس جھگڑنے والے شخص کو 1 درہم دینا پڑا۔ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے دوست کو 10,000 دیے اور وصیت کی، جب تم میرے لڑکے سے ملاقات کرو تو اس میں سے جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ اتفاق سے کچھ ریز بعد اس کا لڑکا وطن واپس آ گیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی سے پوچھا، بتاؤ تم مرحوم کے لڑکے کو کتنا دو گے؟ اس نے کہا 1,000۔ آپ نے فرمایا اب تم اس کو 9,000 دو، اس لیے کہ جو تم نے چاہا وہ 9,000 میں ہے، اور مرحوم نے یہی وصیت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا۔ حضرت سید علی اور مرتضیٰ نے 4 برس 9 ماہ چند دن امور خلافت سر انجام دیے۔ آخر کار اس دنیا میں 63 سال گزار کر خارجی ابن ملجم کے ہاتھوں کوفہ میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو شہادت پائی۔